اے اسرائیل کے گھرانے، وہ کلام جو خداوند تم سے کرتا ہے سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم دیگر اقوام کی روش نہ سیکھو اور آسمانی علامات سے ہراساں نہ ہو، اگرچہ دیگر اقوام ان سے ہراساں ہوتی ہیں، کیونکہ ان کے آئین بطالت ہے۔ چنانچہ کوئی جنگل میں کلہاڑی سے درخت کاٹتا ہے جو بڑھئی کے ہاتھ کا کام ہے، اور وہ اسے چاندی اور سونے سے آراستہ کرتے ہیں، اور اس میں ہتھوڑوں سے میخیں لگا کر اسے مضبوط کرتے ہیں تاکہ قائم رہے۔ وہ کھجور کی مانند مخروطی ستون ہے پر بولتے نہیں، ان کو اٹھا کر لے جانا پڑتا ہے کیونکہ وہ چل نہیں سکتے۔ ان سے نہ ڈرو کیونکہ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے اور ان سے فائدہ بھی نہیں پہنچ سکتا۔ اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربے سے معلوم کرتے رہو۔ مسیحت اور کرسمس۔ کیا آپ جانتے ہیں 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں بہت سے سوالات ہیں۔ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے؟ کرسمس 25 دسمبر کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ کرسمس کا تہوار پہلی دفعہ کب منایا گیا؟ بائبل مقدس یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں کیا شواہد دیتی اور رہنمائی کرتی ہے؟ جو تم نے شروع سے سنا ہے وہی تم میں قائم رہے۔ جو تم نے شروع سے سنا ہے اگر وہ تم میں قائم رہے تو تم بھی بیٹے اور باپ میں قائم رہو گے، اور جس کا اس نے ہم سے وعدہ کیا وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ کیا اس بات کا ثبوت ہے کہ یسوع مسیح 25 دسمبر کو پیدا ہوئے تھے؟ نہیں، اس بات کا یقین کرنے کے لیے کافی ثبوت نہیں کہ یسوع کی پیدائش 25 دسمبر کو ہوئی تھی۔ بائبل مقدس یسوع کی پیدائش کے لیے کوئی مخصوص تاریخ فراہم نہیں کرتی۔ کرسمس 25 دسمبر کو ہی کیوں منایا جاتا ہے؟ کچھ نظریات یہ بتاتے ہیں کہ چرچ کے رہنماؤں نے 25 دسمبر کو انتخاب ایک غیر قوم رومن تہوار کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے کیا تھا، اور غیر فتح شدہ سورج دیوتا کی سالگرہ کا متبادل بنایا تھا۔ دوسروں کا خیال ہے کہ ابتدائی مسیحوں نے بت پرست تقریبات کو یسوع کی پیدائش کے جشن کے ساتھ بدل دیا۔ کرسمس کا تہوار پہلی دفعہ کب منایا گیا؟ 25 دسمبر کو یسوع مسیح کی پیدائش کا سب سے قدیم ریکارڈ 204 عیسوی میں ملتا ہے۔ بائبل مقدس یسوع مسیح کی پیدائش کے بارے میں کیا شواہد دیتی اور رہنمائی کرتی ہے؟ یسوع مسیح کی پیدائش کے بائبلی واقعات مشہور نظریات اور روایات سے کچھ حیران کن اختلافات پیش کرتے ہیں۔ کیا آپ افسانے سے حقائق جانتے ہیں؟ یقیناً نہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر کی پرورش روایتی کرسمس کی کہانی کے ساتھ ہوئی ہے۔ کرسمس کے دن یسوع کی پیدائش بیت الحم کے ایک استبل میں ہوئی، اور چرواہے اور 3 نجومی مجوسی یسوع مسیح کو دیکھنے آتے ہیں، جس کی تصویر ان گنت چرنی کے مناظر میں دکھائی دیتی ہے۔ لیکن کیا واقعی ایسا ہوا؟ زیادہ تر لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ غور سے دیکھیں کہ بائبل واقعی کیا کہتی ہے۔ کیا کچھ حیران کن اختلافات کو ظاہر نہیں کیا جاتا؟ آئیے جائزہ لیتے ہیں کہ بائبل دراصل مسیح کی پیدائش کے ارد گرد کے حالات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ متی اور لوکا کی انجیل کے بیانات یسوع مسیح کی پیدائش کی سچی کہانی کو بیان کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھیں گے کہ وہ یقینی طور پر سال کے اس وقت یعنی 25 دسمبر یسوع مسیح کی پیدائش کی اتنی مشہور کہانی کو بیان نہیں کرتے۔ لوکا کی انجیل کا اہم پس منظر، اگر ہم لوکا کی انجیل پر غور کریں تو انجیل کے مصنف، جو کہ ایک طبیب اور ایک مورخ کا مفصل ذہن رکھتا ہے، وہ اس بات کو یقینی بنانا چاہتا ہے کہ وہ تمام متعلقہ حقائق پیش کرے۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا کہ اگرچہ انجیل کے 2 مصنفین مسیح کی پیدائش کے ارد گرد کے حالات کو بیان کرتے ہیں، باقی 2 واقعات کا احاطہ بھی نہیں کرتے، ان میں سے کوئی بھی تاریخ نہیں بتاتا؟ کیا اس نے آپ کو حیران کیا کہ بائبل میں کبھی بھی کرسمس کا ذکر نہیں کیا گیا؟
اور یہ کہ بائبل کے مصنفین میں سے کوئی بھی اس پیدائش کی یاد منانے کے بارے میں کچھ نہیں کہتا، چونکہ بہتوں نے اس بات پر کمر باندھی کہ جو باتیں ہمارے درمیان واقع ہوئیں ان کو ترتیب وار بیان کریں، جیسا کہ انہوں نے جو شروع سے خود دیکھنے والے اور کلام کے خادم تھے ان کو ہم تک پہنچایا۔ اس لیے اے معزز تھیوفلوس، میں نے بھی مناسب جانا کہ سب باتوں کا سلسلہ شروع سے ٹھیک ٹھیک دریافت کر کے ان کو تیرے لیے ترتیب سے لکھوں، تاکہ جن باتوں کی تو نے تعلیم پائی ہے ان کی پختگی تجھے معلوم ہو جائے۔ دوسرے لفظوں میں لوکا نے ان لوگوں کا انٹرویو کیا جو عینی شاہدین تھے یا جن سے مسیح کی زندگی کے واقعات کے بارے میں درست معلومات مل سکتی تھی، اور یہ معلومات انجیل کی بنیاد اہم تعارف کے ساتھ لوکا نے یوحنا بپتسمہ دینے والے کے والد زکریا کے ساتھ خدا کے معاملات کا بیان کیا، جو معلومات یسوع مسیح کی پیدائش تک لے جاتی ہیں۔ یہودیہ کے بادشاہ ہیرودیس کے زمانہ میں ابیہا کے فریق میں سے زکریا نام ایک کاہن تھا، اور اس کی بیوی ہارون کی اولاد میں سے تھی، اور اس کا نام الشبا تھا۔ بعد میں یہ بتاتا ہے کہ وہ مقدسہ مریم کی کزن تھی، اور وہ دونوں خدا کے حضور راست باز اور خداوند کے سب احکام و قوانین پر بے عیب چلنے والے تھے، اور ان کی اولاد نہ تھی کیونکہ الشبا بھانج تھی، اور دونوں عمر رسیدہ تھے۔ زکریا کی خدمت کی باری یا تقسیم ہمیں مسیح کی پیدائش کے عمومی ٹائم فریم کو جاننے اور سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اس کا تعلق ابیہا کے کورس یا تقسیم سے تھا، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ تقریباً 1000 سال پہلے داؤد بادشاہ نے لاوی کی کہانت کو 24 کورسوں یا تقسیموں میں منظم کیا تھا، جیسا کہ پہلا تواریخ اس کے 24 باب میں، خاص طور پر پہلا تواریخ 24 باب کی 3 آیت میں وضاحت کی گئی ہے۔ پہلا تواریخ 24 باب کی 10 آیت اور پہلا تواریخ 24 باب کی 19 آیت میں ہیکل کے مختلف افعال میں خدمت کرنے کے لیے کاہنوں کی کثرت تھی۔ داؤد بادشاہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو خدمت کرنے کا موقع نہ ملے، سو حال یہ تھا کہ کاہنوں کو 24 کورسز میں تقسیم کیا جائے۔ اس کے بعد ہر کاہن سال میں 2 بار ایک مخصوص ہفتہ کی مدت کے لیے خدمت کرے گا۔ اس کے علاوہ 3 تہواروں کے موقع پر جب تمام کاہن خدمت کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ کیا ہم جانتے ہیں کہ سال کے کن اوقات میں ابیہا نے ہیکل میں خدمت کی؟ ہاں، ہم جان سکتے ہیں۔ یہودیت کی روایت کے مطالعہ کے ساتھ، جس کا ذکر تواریخ کی کتاب میں ہے، معلومات کو یکجا کر کے اس بات کا تعین کیا جا سکتا ہے کہ اس سال کے دوران ہیکل کے کورس یا تقسیم میں کس کی باری اور ذمہ داری تھی۔ شواہد جو زکریا کی خدمت کے ہفتہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں وہ پینتیکوست کے آس پاس بیان کیا گیا، جو عام طور پر ہمارے کیلنڈر پر مئی کے آخر سے جون کے وسط میں آتا ہے۔ اگرچہ وہ خدا کے مقدس کیلنڈر پر مخصوص اوقات میں آتے ہیں، لیکن اس کے سالانہ مقدس ایام اور تہواروں کی تاریخیں رومن کیلنڈر پر کئی ہفتوں تک مختلف ہوتی ہیں، جسے ہم آج بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ ہم یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ زکریا کب ہیکل میں خدمت کر رہا ہے۔ فرشتے کا غیر معمولی ظاہر ہونا۔ جب وہ خدا کے حضور اپنے فریق کی باری پر کہانت کا کام انجام دیتا تھا تو ایسا ہوا کہ کہانت کے دستور کے موافق اس کے نام کا کرہ نکلا کہ خداوند کے مقدس میں جا کر خوشبو جلائے۔ اس کے بعد جو ہوا وہ کسی کے لیے بھی خوفناک ہوتا ہے کہ خداوند کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہوا، اس کو دکھائی دیا، اور زکریا دیکھ کر گھبرایا اور اس پر دہشت چھا گئی۔ مگر فرشتہ نے اس سے کہا، اے زکریا، خوف نہ کر، کیونکہ تیری دعا سن لی گئی، اور تیرے لیے تیری بیوی الشبا سے بیٹا ہوگا، تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر فرشتے نے زکریا کے بیٹے یوحنا بپتسمہ دینے والے کی خدمت کی وضاحت، کیونکہ وہ خداوند کے حضور میں بزرگ ہوگا اور ہرگز نہ میں نہ کوئی اور شراب پیے گا، اور اپنی ماں کے بطن ہی سے روح القدس سے بھر جائے گا، اور بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا، اور وہ ایلیا کی روح اور قوت میں اس کے آگے آگے چلے گا کہ والدوں کے دل اولاد کی طرف اور نافرمانوں کو راست بازوں کی دانائی پر چلنے کی طرف پھیرے، اور خداوند کے لیے ایک مستعد قوم تیار کرے۔ اگرچہ وہ ایک نیک آدمی تھا، یعنی زکریا، لیکن اس لمحہ میں زکریا عام انسان کی طرح تھا، اور فرشتہ جبرائیل کے پیغام پر ایمان کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ اپنے بے اعتقاد دل کی وجہ سے وہ اس وقت تک
दोबारा बात नहीं कर सकेगा जब तक कि उसका बेटा यूहन्ना पैदा ना हो जाए। चुनाचे जैसे ही उसकी खिदमत के दिन पूरे हुए और वो अपने घर चला गया, अब इन दिनों के बाद उसकी बीवी हामला हुई और उसने अपने आप को 5 माह तक छुपा रखा था। चूंकि ज़िक्रिया का हैकल में कोर्स या तकसीम जून के वस्त में था, ये फर्ज करते हुए कि वो चंद हफ्तों के अंदर हामला हो गई, 5 महीने उसे नवंबर के वस्त से आखिर तक हुए होंगे। इसके बाद मंजर मसीह की पैदाइश की तरफ मुंतकिल होता है। 6ठे महीने में जिब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावंद तेरे साथ है। ये बयान वाज़िया तौर पर ये जाहिर करता है कि मरियम ईमान से मामूर एक शानदार नौजवान खातून थी। जिब्राइल ने उससे कहा, और देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यसू रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम चूंकि कंवारी थी इसलिए वाज़िया सवाल किया, जवाब वापस आया और फरिश्ता ने जवाब में उससे ये कहा कि रूह कुदस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। जिब्राइल ने खुदा की मौजज़ाती ताकत पर जोर दिया, और देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है और अब उसको जो भांज कहलाती थी 6ठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। इसलिए कि थोड़ा वक्त और गुजर गया है, अब एलिज़ाबेथ का 6ठा महीना है, यानी अलिशबा का, शायद दिसंबर के आखिर में या उससे थोड़ा आगे। उन्हीं दिनों में मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई और ज़िक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा और अलिशबा रूह कुदस से भर गई। अलिशबा इस वक्त हमल के 6ठे महीने में। पिछली इबारत से ये समझना मुश्किल नहीं होगा कि अब मरियम भी यसू के साथ हामला थी, यहाँ तक कि अलिशबा मरियम के बारे में बात करती है गोया वो जानती है कि मरियम हामला है। और मुझ पर ये फजल कहाँ से हुआ कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुँची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रहकर अपने घर को लौट गई। वक्त के लिहाज से अब मार्च का आखिरी महीना था। मरियम यूहन्ना की पैदाइश तक अलिशबा के साथ रही और अलिशबा के वज़ाए हमल का वक्त आ पहुंचा और उसके बेटा हुआ। फिर हम देखते हैं कि जब यूहन्ना पैदा हुआ तो मरियम गालबन 3 माह की हामला थी। यूहन्ना गालबन मार्च के आखिर या अप्रैल के शुरू में पैदा हुआ था। तो यीशु मसीह कब तक पैदा हुए? 6 महीने बाद सितंबर के आखिर या अक्टूबर के शुरू में होंगे। साल के खिजा में सर्दियों के खत्म होने में नहीं, जैसा कि आज बहुत से लोग गलती से सोचते हैं। अगले हिस्सा में हम जायजा लेंगे यीशु मसीह की पैदाइश बा मुताबिक रोमन मरदम शुमारी और इस तमाम सच्चाई का हासिल कलाम क्या है। अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा आपको बरकत दे।